میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی قبلہ عالم فقیہ عصر عاشق رسول مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا مجرم و گناہ گار تھا کہ اس نے 99 ناحق قتل کیے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی ایسے عالم کا پتہ بتاؤ جو کہ روح زمین میں سب سے بڑا عالم ہو۔ لوگوں نے ایک ایسے عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ مجرم اس عالم یعنی راہب کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا کہ میں نے ناحق 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم بھی اس نظریے کا تھا کہ بس عمل ہی عمل۔ اس عالم نے سن کر کہا ہرگز نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس مجرم نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورا 100 کا 100 کر دیا، اور کہنے لگا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی تو بھی سوکھا نہ جا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ایسے عالم دین کا پتہ بتاؤ جو روح زمین میں سب سے بڑا عالم ہو۔ لوگوں نے ایک عالم دین کا پتہ بتا دیا۔ وہ مجرم پاپی اس عالم دین کے ہاں حاضر ہوا اور مسئلہ پوچھا کہ جناب میں نے اپنے ہاتھ سے 100 ناحق قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم دین نے فرمایا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کون ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے سامنے آڑے آ سکے؟ تو توبہ کر اور فلاں بستی میں فلاں بستی میں اس بستی کو چھوڑ دو، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر کچھ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے پیارے رہتے ہیں جو اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو بھی وہاں ان کے پاس جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنی اس بستی کی طرف واپس پلٹ کر نہ آنا۔ وہ اس اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دونوں بستیوں کے درمیان میں پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے اس لیے آئے تھے کہ یہ پاپی ہے، رحمت والے فرشتے اس لیے آئے تھے کہ اس نے توبہ کی ہے اور اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ رحمت والے فرشتوں نے یہ موقف دیا کہ یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو جنت لے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ اتنا بڑا مجرم کہ جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ کیسے جنت جا سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کو دوزخ لے جائیں گے۔ اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا، تو ان دونوں ٹیموں نے اس کو اپنا فیصلہ دے دیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ یہ سنایا کہ دونوں بستیوں کے درمیانی فاصلے کی پیمائش کر لو، جدھر قریب نکلے وہ لے جائیں۔ لہٰذا جب پیمائش کرنے لگے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو جس طرف سے چل کر آ رہا تھا اس کو حکم دیا ذرا بڑا ہو جا، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس ٹکڑے کو حکم دیا تو ذرا چھوٹا ہو جا۔ اور جب پیمائش کی گئی تو وہ ٹکڑا جس طرف سے جا رہا تھا وہ ایک ہاتھ چھوٹا نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا اس کو بخش دیا اور اس کو رحمت والے فرشتے لے گئے۔ اب یہاں پر سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کچھ لوگ سوال، اور اس حدیث مبارکہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا مجرم جس نے 100 ناحق قتل کیے اور وہ صرف اللہ والوں کی طرف جانے کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو گیا، حالانکہ اس نے ابھی ان اللہ والوں کو دیکھا نہیں، ان کے پاس پہنچا نہیں، صرف نسبت کی وجہ سے بخشا جا گیا۔ تو ایک مجرم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کر لے تو رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر وہ 100 قتل کرنے والا نسبت اولیاء کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے تو ایک گناہگار امتی مصطفیٰ
اگر امتی مصطفیٰ ہو محبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ بھی بخشا جا سکتا ہے۔